اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسری گفتگو ہے اور یہ دوسرا محاضرہ اور درس ہے کہ موضوع گفتگو کاروان حسینی از مدینہ تا مدینہ اور اس کا جو پانچواں مرحلہ ہے، پانچویں مرحلے کو ہم نے مختلف حصوں میں تقریباً 4 حصوں میں تقسیم کیا، اور پہلا حصہ آیات غضب الہی کے حوالے سے سابقہ درس میں گفتگو ہوئی اور اسی کا تسلسل اور دوام ہے۔ دوسری نشانی جو ظاہر ہوئی آسمان پر، کسوف الشمس، سورج کا گرہن ہونا، سورج کو گہن لگنا، یہ دوسری نشانی ظاہر ہوئی۔ صاحب المعجم الکبیر حافظ طبرانی، جن کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، روایت کی ہے کہ لما قتل الحسین بن علی رضی اللہ عنہ، یہ اس کی تعبیر ہے، وإلا ہمارے پاس علیہ السلام ہے، چونکہ یہ امانت داری کا تقاضا ہے کہ جو کچھ الفاظ ان کی کتابوں میں درج ہیں انہی الفاظ کو میں نقل کر رہا ہوں، کہ یہ صاحب معجم کبیر حافظ طبرانی جو کہ بڑے محدث اور مورخ ہیں اہل سنت کے، روایت انہوں نے اس طرح سے کی ہے کہ لما قتل الحسین بن علی رضی اللہ عنہ انکسفت الشمس کسفتا حتی بدت الکواکب نصف النہار حتی ظننا انہا ہی۔ روایت کرتے ہیں کہ جب حسین ابن علی کو قتل کیا گیا، جب ان کو شہید کیا گیا، تو انکسفت الشمس کسفتاً، اس طریقے سے اس نوعیت کا سورج گرہن ہوا کہ حتی بدت الکواکب نصف النہار، یہاں تک کہ ستارے آدھے دن میں، جو دن کا نصف حصہ ہوتا ہے، اس وقت جو ہے یہ کواکب، یہ ستارے ظاہر ہو گئے آسمان میں۔ جس طریقے سے رات کو انسان کو یہ ستارے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح دن میں یہ ستارے نظر آنے لگے۔ حتی ظننا انہا ہی، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ وہی ستارے ہیں، یہ وہی کواکب ہیں۔ یعنی اس طریقے سے سورج کا گرہن ہونا، سورج کو گہن لگنا کہ دن میں ہی ستارے نظر آ جائے، یہ بھی ایک تجلیات غضب الہی میں سے ہے، غضب الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ قتل حسین کے بعد کسوف شمس، سورج کا گرہن ہونا اور سورج کو گہن لگنا اس طریقے پر کہ دن میں وہ ستارے نظر آ جائیں جو رات کو نظر آتے ہیں، یہ بھی ایک نشانی تھی۔ تیسری نشانی اسوداد السماء، آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا، آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک محدث ہے جلیل القدر اہل سنت کے، ابن عساکر نے روایت کی ہے، روا ابن عساکر لما قتل الحسین بن علی اسودت السماء وظہرت الکواکب نہارا حتی رأیت الجوزاء عند العصر وسقطت التراب الاحمر۔ جب حسین ابن علی کو شہید کیا گیا تو آسمان کا رنگ سیاہ ہو گیا، یہ بھی ایک آیت الہی ہے، یہ بھی ایک غضب الہی کی ایک نشانی ہے۔ وظہرت الکواکب نہارا، دن میں وہ کواکب ظاہر ہو گئے جو رات کو ظاہر ہوتے ہیں۔ یعنی اس طریقے پر سورج کا گرہن ہونا اور سورج کو گہن لگنا کہ دن میں ستارے نظر آنے لگے۔ حتی رأیت الجوزاء عند العصر، حتیٰ کہ میں نے وہ برج جو کہ جس کا نام جوزا ہے، عصر کے وقت میں نے اس کو دیکھا، وسقطت التراب الاحمر، اور سرخ رنگ کی مٹی آسمان سے گر رہی تھی۔ یہ آیات الہی ہے، یہ غضب الہی کی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہوئی قتل حسین کے بعد۔ وروى الخوارزمی مقتل الحسین جو کتاب مشہور ہے، یہ بھی اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہے،
فارتفعت في السماء في ذلك الوقت غبرة شديدة سوداء مظلمة فيها ريح حمراء لا ترى فيها عين ولا أثر حتى ظن القوم أن العذاب قد جاءهم فلبثوا كذلك ساعة ثم انجلت عنهم. قتل حسین کے بعد یہ بھی ان کی روایت ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت ہمیں ملتی ہے، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، دنیا تاریک ہو گئی، سرخ آندھیاں بھی چلنے لگی، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اب عذاب الہی نازل ہو گیا. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، ناظرین محترم، یہ آیات الہی ظاہر ہوئیں، یہ نشانیاں غضب الہی کی ظاہر ہوئیں. چوتھی نشانی احمرار السماء، آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا. روى الشیخ المفید، شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ کتاب ارشاد میں یہ روایت موجود ہے. قال ابو جعفر، الامام المحمد باقر علیہ السلام کی یہ روایت ہے کہ کان قاتل یحیی بن زکریا ولد زنا وقاتل الحسین بن علی ولد زنا ولم تحمر السماء الا لہما. روایت ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے، شیخ مفید یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ کان قاتل یحیی بن زکریا، جناب یحییٰ ابن زکریا علیہ السلام کو جس نے قتل کیا وہ ولد الزنا تھا، حرام زادہ انسان نے جناب یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا. اسی طرح حسین ابن علی کا قاتل بھی حرام زادہ تھا. وَلَمْ تَحْمَرَّ السَّمَاءُ إِلَّا لَهُمَا، آسمان کا رنگ کبھی جو ہے سرخ نہیں ہوا مگر ان دونوں مظلوموں کی شہادت پر. جناب یحییٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر آسمان کا رنگ سرخ ہو گیا. یہ بھی ایک آیت الہی ہے، یہ بھی غضب الہی کی ایک نشانی ہے. لہٰذا یہ چوتھی نشانی جو آسمان پر ظاہر ہوئی. اور ایک اور روایت جو کہ وروى ابن سعد فی طبقاتہ، مشہور المؤرخ، انشاءاللہ میں آنے والے کسی محاضرے میں یہ جو روایتیں ہم نقل کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں صرف ہماری کتابوں میں نہیں، بڑی بڑی معتبر جو ان کی کتابیں ہیں، معجم کبیر، طبقات ابن سعد، یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ بھی طبقات ابن سعد اس کی کتاب میں موجود ہے جو کہ اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہے. عن جدہ الاسود ابن قیس، یہ ابن سعد روایت کرتا ہے عن جدہ الاسود ابن قیس، اپنے جد سے، قال احمرت آفاق السماء بعد قتل الحسین 6 اشہر. یہ ان کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. یہ غضب الہی، یہ نشانی جو قتل حسین کے بعد آسمان کا سرخ ہونا، ایک دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 مہینوں کے لیے نہیں، قتل حسین کا اثر غضب الہی کا، یہ غضب الہی کی یہ نشانی اس طرح سے ظاہر ہوئی. 6 مہینے تک آسمان کا رنگ سرخ رہا. یہ ابن سعد کی روایت ہے. یرا ذالک فی آفاق السماء کأنہا الدم، ایسی سرخی کہ جو خون کی طرح اطراف آسمان پر نظر آ رہا تھا. یہ سرخی نظر آ رہی تھی اطراف آسمان پر خون کی طرح. یہ رنگ، یہ سرخی خون کی طرح اطراف آسمان اور کنارے آسمان پر یہ سرخی نظر آ رہی تھی. یہ ان کی روایت ہے. قال فحدثت شریکا، یہ ابن سعد کا بیان ہے کہ میں نے یہ بات جو میں نے اپنے جد سے سنی تھی، یہ میرے جد کی جو روایت ہے، اس کا میں نے تذکرہ کیا شریک کے پاس. شریک بھی ظاہراً محدث کا نام ہے. فقال لی، اس شریک نے مجھے کہا، ما انت من الاسود، یہ اسود ابن قیس جو کہ تمہارا جد ہے، جو کہ ابن سعد کا جد تھا، اس کے بارے میں رشتہ کیا ہے آپ کا رشتہ؟ چونکہ شریک کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسود ابن قیس کیا لگتا ہے ابن سعد کا، لہٰذا اس شریک نے پوچھا کہ اے ابن سعد، یہ جو روایت تم بیان کرتے ہو اسود ابن قیس سے، اس کے ساتھ تمہارا رشتہ کیا ہے؟ قلت هو جدی ابو امی، ابن سعد کا یہ بیان ہے کہ میں نے کہا کہ وہ میرا نانا ہے، یہ رشتہ ہے، اور نانا نے یہ روایت کی ہے. تو قال الشریک اما واللہ انہو کان لصدوق الحدیث عظیم الامانہ مکرما للضیف.
اللہ کی قسم۔ دیکھیے یہ اسود ابن قیس کی روایت ہے، جب ابن سعد نے کہا کہ وہ میرا نانا ہے اور نانا نے یہ روایت بیان کی ہے، کہہ کر یہ روایت جب سنائی ہے شریک کو، تو شریک کے یہ جملے ہیں، شریک بھی میرے مسلک کے نہیں ہے، شریک کے یہ جملے ہیں کہ انہ کان لصدوق الحدیث، گفتگو میں سچا انسان تھا، عظیم الامانہ، امانت داری کے اعتبار سے بھی بڑا امین انسان تھا، مکرما للضیف، اور مہمانوں کا اکرام کرنے والا انسان تھا، یعنی اس کی وثاقت مسلم ہے اور یہ بڑا امین انسان تھا، گفتگو میں بھی سچا انسان تھا، لہٰذا اس کی بات درست ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ روایت بیان ہوئی ہے، جو اس نے خبر دی ہے، اس خبر کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ خبر یہی کہ جو آسمان پر جو سرخی پھیلی ہے خون کی طرح، وہ سرخی ہمیں 6 مہینے تک نظر آنے لگی۔ اور اس کے بعد 5ویں جو علامت ہے، بکا السما، آسمان کا گریہ کرنا، قتل حسین پر آسمان کا گریہ کرنا، یہ بھی ایک تجلیات غضب الہی میں سے ایک تجلی، ایک نشانی، ایک علامت ہے۔ روا ابن قولوی، کامل الزیارات، بڑی معتبر کتاب سے یہ روایت نقل کر رہا ہوں، عن الامام الصادق علیہ السلام، رئیس مذہب جعفری، امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے، ان ابا عبداللہ الحسین ابن علی لما مضى بكت عليه السماوات السبع والارضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن ينقلب عليهن والجنة والنار وما خلق ربنا وما يرى وما لا يرى۔ عزاداران سید الشہداء، امام صادق کی یہ روایت کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ جب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور اس دنیا سے جب وہ رخصت ہو گئے، تو نہ فقط ایک آسمان بلکہ سماوات 7 7 آسمانوں نے گریہ کیا، اور والارضون السبع، اور 7 زمینوں نے گریہ کیا، وما فیہن وما بینہن، اور ان آسمانوں کے درمیان، ان زمینوں کے درمیان، اور ان زمینوں پر رہنے والی مخلوقات، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، سب نے گریہ کیا، والجنت والنار، جنت نے بھی گریہ کیا، جہنم نے بھی گریہ کیا، وما خلق ربنا، جو کچھ ہمارے رب نے خلق کیا ہے اس نے بھی گریہ کیا، وما یرا وما لا یرا، نظر آنے والی مخلوق نے بھی گریہ کیا، جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے اس مخلوق نے بھی گریہ کیا۔ یہ روایت کامل الزیارات کی روایت امام صادق علیہ السلام، یہ 5ویں نشانی ہے، آسمان کا گریہ کرنا قتل حسین پر، جنت کا گریہ کرنا، جہنم کا گریہ کرنا، آسمانوں نے گریہ کیا، زمینوں نے گریہ کیا، یہ بھی غضب الہی کی تجلیات میں سے ایک تجلی، ایک نشانی، ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان السما بکت علی الحسین ابن علی ویحیی ابن زکریا، آسمان نے اگر گریہ کیا ہے تو شہادت حسین پر گریہ کیا ہے، اور جناب یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کیا ہے۔ وَلَمْ تَبْكِ عَلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، آسمان نے ان دونوں کے علاوہ کسی معصوم پر گریہ نہیں کیا ہے۔ ان السما بکت علی الحسین ابن علی ویحییٰ ابن زکریا، امام صادق فرماتے ہیں کہ آسمان نے امام حسین پر گریہ کیا ہے اور جناب یحییٰ پر گریہ کیا ہے۔ وَلَمْ تَبْكِ عَلَىٰ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، آسمان نے ان دونوں مظلومین کی شہادت کے علاوہ کسی پر گریہ نہیں کیا ہے۔ قلت، راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا وما بکاؤہا یا ابن رسول اللہ، آسمان کا گریہ کرنا اور اس کی کیفیت، گریہ کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ قال علیہ السلام مکثت 40 یوما تطلع الشمس بحمرۃ وتغرب بحمرہ، قلت فذاک بکاؤہا، امام نے فرمایا 40 دن تک سرخ رنگ میں سورج طلوع ہوتا تھا اور سرخ رنگ میں غروب ہوتا تھا، اور یہی گریہ ہے آسمان کا گریہ کرنے کا جو طریقہ اور کیفیت ہے وہ یہی ہے۔ راوی پوچھتا ہے کہ ابن رسول اللہ، آیا یہی ہے گریہ کرنا آسمان کا؟ امام نے فرمایا نعم۔ اور ایک اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ لما قتل الحسین ابن علی بکت السماء وبکاؤہا حمرتہا، آسمان نے گریہ کیا، ایک دن نہیں بلکہ بعض روایات میں 40 دن تک آسمان نے گریہ کیا، اور آسمان کا گریہ کرنا حمرتہا، آسمان کا سرخ ہونا،
یہ آسمان کا گریہ کرنا ہے۔ آسمان کے گریہ کرنے کی کیفیت یہ ہے کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور جب سورج طلوع ہوتا تھا سرخ رنگ میں طلوع ہوتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو بھی سرخ رنگ میں غروب ہوتا تھا، یہی کیفیت تھی۔ لہٰذا یہ ہماری گفتگو کی جو 5ویں نشانی ہے، اسی پر میں گفتگو کو تمام کروں گا۔ مزید نشانیوں کا تذکرہ میں آنے والی گفتگو میں کروں گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔